بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسدس حالی پارٹ 1 ربائی۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ مسدس۔ کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مولک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا، کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں۔ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں، تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں۔ طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گرا ہے۔ کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے۔ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے۔ نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے۔ ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے۔ نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں، کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہیں شاداں۔ نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں۔ لیا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ وہ دین جس نے اعداء کو اخواں بنایا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا۔ درندوں کو غم خوار دوراں بنایا، گڈریوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ وہ خطہ جو تھا ایک ڈھوروں کا گلہ، گراں کر دیا اس کا عالم سے پلہ۔ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ زمانہ سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستاں تھا نہ کشور کشا تھا۔ تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا۔ نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور، کہ قابل ہی پیدا ہو خود جس سے جوہر۔ نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر، کمل جس سے کھل جائیں دل کے سراسر۔ نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ زمیں سنگ لاخ اور ہوا آتش افشاں، لوگوں کی لپٹ بادے سر سر کے طوفاں۔ پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلاں۔ نہ خطوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ نہ وہاں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی۔ وہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی،
خدا کی زمین بن جتی سر بسر تھی، پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا، کہیں آگ پجتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا، کرشموں کا راہب کے تھا سید کوئی، طلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا، وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا ہبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائے لا پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے، تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ، کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی، بہت اس طرح ان کو گزری تھیں صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھیں بدیاں، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب بو کبیس ابر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت، کہ تالے ہوا ماہ برج سعادت، نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت، کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت،
یہ 40ویں سال لطف خدا سے، کیا چاند نے کھیت غور ہرا سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، خرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی، نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جس کی، طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی، ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی، پہ تھا سبت علم قضاء و قدر میں، کہ بن جائے گی وہ طلا ایک نظر میں، وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر، گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب، کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا، کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا، تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا، کہ فوج گراں پشتے کوہ صفا پر، پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے، کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے، کہا گر میری بات یہ دل نشیں ہے، تو سن لو خلاف اس میں اصلا نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گھل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانہ کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر، کسی کو ازل کا نہ تھا یاد پیما، بلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما، زمانہ میں تھا دور صحبائے بتلاں، میں حق سے محرم نہ تھی بزم دوراں، اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک، خم معرفت کا تھا منہ خام اب تک، نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، نہ آگاہ تھے مبدا و منتہا سے، لگائی تھے ایک ایک نے لوما سوا سے، پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے، یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ،
جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، خرد اور ادراک رنجور ہیں وہاں، ماہو مہر ادنا سے مزدور ہیں وہاں، جہاں دار مغلوب مقہور ہیں وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں، نہ پرسش شرحبان و احبار کی وہاں، نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں، تم اوروں کی مانے دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہے وہاں جس طرح سر فگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ، بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم، مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی، اسی طرح دل ان کا ایک ایک سے توڑا، ہر ایک قبلہ کج سے منہ ان کا موڑا، کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا، خداوند سے رشتہ بندوں کا جوڑا، کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے، دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے، پتہ اصل مقصود کا پا گیا جب، نشاں گنج دولت کا ہاتھ آ گیا جب، محبت سے دل ان کا گرما گیا جب، سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب، سکھائے معیشت کے آداب ان کو، پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو، جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت، دلائی انہیں کام کی حرص و رغبت، کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت، ہو فرزند و زن اس میں یا مال و دولت، نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا، بلائی میں جو وقت تم نے گزارا، غنیمت صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت، یہ کہہ کر کیا علم پر ان کو شیدا، کہ ہیں دور رحمت سے سب اہل دنیا، مگر دھیان ہے جن کو ہر دم خدا کا، ہے تعلیم کا یا صدا جن میں چرچا، انہی کے لیے یہاں ہے نعمت خدا کی، انہی پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی، سکھائی انہیں نوع انسان پہ شفقت، کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت، کہ ہمسایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت، شب و روز پہنچاتے ہیں ان کو راحت، وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، ڈرایا تعصب سے ان کو یہ کہہ کر، کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر، ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر، وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور، نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا، کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا،
بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر کہ طاعت سے ترک معاصی ہے بہتر، تورع کا ہے ذات میں جن کی جوہر، نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر۔ کرو ذکر اہل ورا کا جہاں تم، نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم۔ غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی، کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی، خبر تاکہ لو اس سے اپنی پرائی، نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی۔ طلب سے ہے دنیا کی گاریاں یہ نیت، تو چمکو گے وہاں ماہ کامل کی صورت۔ امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر، کہ ہیں تم میں جو اغنیا اور تونگر، اگر اپنے طبقہ میں ہوں سب سے بہتر، بنی نو کے ہوں مددگار و یاور، نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز، اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک گام ہرگز۔ تو مردوں سے آسودہ تر ہے وہ طبقہ، زمانہ مبارک ملے جس کو ایسا، کہ جب اہل دولت ہوں اشرار دنیا، نہ ہو عیش میں جن کو اوروں کی پرواہ۔ نہیں اس زمانہ میں کچھ خیر و برکت، اقامت سے بہتر ہے اس وقت رحلت۔ دیے پھر دل ان کے مکر و ریا سے، برا ان کے سینہ کو صدق و صفا سے۔ بچایا انہیں کذب سے افطرا سے، کیا سرخ رو خلق سے اور خدا سے۔ رہا قول حق میں نہ کچھ باک ان کو، بس ایک شعب میں کر دیا پاک ان کو۔ کہیں حفظ صحت کے آئیں سکھائے، سفر کے کہیں شوق ان کو دلائے، مفاد ان کو سوداگری کے سجھائے، اصول ان کو فرما دہی کے بتائے، نشان راہ منزل کا ایک ایک دکھایا، بنی نو کا ان کو راہبر بنایا۔ ہوئی ایسی عادت پہ تعلیم غالب، کہ باطل کے شیدا ہوئے حق کے طالب، مناقب سے بدلے گئے سب مصالب، ہوئے روح سے بیرا ور ان کے قالب، جسے راج رد کر چکے تھے وہ پتھر، ہوا جا کے آخر کو قائم سرے پر۔ جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی، کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔ سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار سارے، نشہ میں مئے حق کے سرشار سارے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر احکام دین پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا، تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا۔ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئندہ تر تھا۔ یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی۔ نہ خانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت۔ لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا۔ خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلہ کا جیسے نگہبان چوپاں۔ سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں۔
کنیز اور بانوں تھیں آپس میں ایسی، زمانہ میں ماں جائیں بہنیں ہوں جیسی۔ رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی۔ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضہ میں تھی باغ ان کی۔ جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہیے وہاں سخاوت۔ جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت۔ جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی۔ ترقی کا جس دم خیال ان کو آیا، ایک اندھیر تھا ربے مسکوں پہ چھایا۔ ہر ایک قوم پر تھا تنزل کا سایہ، بلندی سے تھا جس نے سب کو گرایا۔ وہ نیشن جو ہیں آج گردوں کے تارے، دھندلکے میں پستی کے پنہاں تھے سارے۔ نہ وہ دور دورہ تھا عبرانیوں کا، نہ یہ بخت و اقبال نصرانیوں کا۔ پراگندہ دفتر تھا یونانیوں کا، پریشاں تھا شیراز ساسانیوں کا۔ جہاز اہل روما کا تھا ڈگمگاتا، چراغ اہل ایران کا تھا ٹمٹماتا۔ ادھر ہند میں ہر طرف تھا اندھیرا، کہ تھا گیان گن کا لدایاں سے ڈیرا۔ ادھر تھا عجم کو جہالت نے گھیرا، کہ دل سب نے کیش و کنش سے تھا پھیرا۔ نہ بھگوان کا دھیان تھا گیانیوں میں، نہ یزداں پرستی تھی یزدانیوں میں۔ ہوا ہر طرف موجزن تھی بلا کی، گلوں پر چھری چل رہی تھی جفا کی۔ عقوبت کی حد تھی نہ پرسش خطا کی، پڑی لٹ رہی تھی ودیعت خدا کی۔ زمیں پر تھا ابر ستم کا دریڑا، تباہی میں تھا نوع انساں کا بیڑا۔ وہ قومیں جو ہیں آج غمخوار انساں، درندوں کی اور ان کی طعنت تھی یکساں۔ جہاں عدل کے آج جاری ہے فرما، بہت دور پہنچا تھا وہاں ظلم و طغیاں۔ بنے آج جو گلہ باں ہیں ہمارے، وہ تھے بھیڑیے آدمی خوار سارے۔ ہنر کا جہاں گرم بازار ہے اب، جہاں عقل و دانش کا بہوار ہے اب۔ جہاں ابر رحمت گوہر بار ہے اب، جہاں ہن برستا لگاتار ہے اب۔ تمدن کا پیدا نہ تھا وہاں نشاں تک، سمندر کی آئی تھی نہ موج وہاں تک۔ نہ رستہ ترقی کا کوئی کھلا تھا، نہ زینہ بلندی پہ کوئی لگا تھا۔ وہ صحرا انہیں قطع کرنا پڑا تھا، جہاں نقش پا تھا نہ شور درا تھا۔ جو ہی کان میں حق کی آواز آئی، لگا کرنے خود ان کا دل رہنمائی۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی۔ کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا۔ بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا۔ زمانہ میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں۔ ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں۔ ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر۔ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے۔ ادب ان سے سیکھا صفاہانیوں نے،
کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔